کیا ہو اگر موزان ایک اچھا ڈیمن ہوتا؟ سٹوری میں کیا کیا چینجز آتے؟ موزان اگر اچھا ڈیمن ہوتا تو باقی سارے ڈیمنز کا کیا ہوتا؟ کیا وہ انسانوں کے ساتھ امن سے رہتا؟ آج کی اس انسین ٹائم لائن میں ہم اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہو اگر موزان ایک اچھا ڈیمن ہوتا اور اس سٹوری میں اس وجہ سے کیا کیا چینجز آتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں موزان کیبوتسوجی ہے کون؟ موزان ڈیمن کنگ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں ڈیمنز بنائے جو پوری زمین پر گھومتے ہیں۔ ڈیمن سلیئر سیریز میں جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں، جتنا بھی خون بہا ہے، اس سب کا اکیلا ذمہ دار صرف اور صرف موزان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیمن سلیئر کورپس کا وجود ہے۔ اوریجنل ٹائم لائن میں موزان ایک بہت برا اور ایک خوفناک ڈیمن ہوتا ہے، لیکن ڈیمن بننے سے پہلے وہ کون تھا؟ موزان دراصل ایک بہت ہی کمزور اور لا علاج بیماری کا شکار تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اس پر ایک ایکسپیریمنٹل دوائی ٹیسٹ کی جس نے اسے دنیا کا سب سے پہلا ڈیمن بنا دیا۔ اوریجنل سٹوری میں موزان غصے میں آ کر اس ڈاکٹر کو وہیں ذبح کر دیتا ہے۔ پر بھائیو، ہماری اس ٹائم لائن میں موزان برا نہیں ہے۔ کیا ایک اچھا ڈیمن ہونا ممکن ہے؟ اب بہت سے لوگ بولیں گے کہ بھائی ڈیمن تو ڈیمن ہوتا ہے، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھو، اس سٹوری میں ایک اچھا ڈیمن ہونا بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے ڈیمن سلیئر کی پوری سیریز میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس نیزوکو ہے۔ نیزوکو کے پاس خود پر کنٹرول رکھنے کی اتنی گڈ لیول ول پاور تھی کہ اپنے سامنے خون بہنے کے باوجود کسی انسان کو نہ تو کھایا اور نہ ہی مارا۔ ایک اور اگزامپل لیڈی تمایو کی لے لو۔ جب یوریچی نے پہلی فائٹ میں موزان کو بری طرح کمزور کر دیا تھا تو تمایو موزان کے کنٹرول سے آزاد ہو گئی تھی۔ اور پھر آتا ہے یوشیرو جو موت کے بالکل قریب تھا اور تمایو نے اسے ڈیمن بنایا تھا تاکہ وہ موت سے بچ سکے اور ایک لمبی زندگی جی سکے۔ یوشیرو نے تب سے اپنی پوری زندگی صرف تمایو کی حفاظت کے لیے وقف کر دی اور اسے انسانی خون کی کوئی بھوک نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ ڈیمنز اچھے ہو سکتے ہیں تو موزان کیوں نہیں؟ اب فرض کر لو کہ موزان ایک اچھا ڈیمن بن گیا ہے۔ شروعات کے لیے جب وہ ڈاکٹر اسے دوائی دے کر ڈیمن بناتا ہے تو موزان اس ڈاکٹر کو مارنے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ شروع سے ہی ظالم اور خود غرض نہیں ہوتا۔ ڈیمن بننے کے بعد وہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ انسانوں کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ موزان اپنی ڈیمن پاورز انسانوں کو آفر کرتا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے اور ان کا بھروسہ جیت سکے۔ شروع میں ظاہر ہے انسان موزان کی طاقت اور عجیب حرکتوں پر شک کرتے۔ وہ سوچتے کہ آخر اتنی خوفناک طاقت والا وجود ان کے ساتھ امن کیوں چاہتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا وہ موزان کی صاف نیت کو ویسے ہی قبول کر لیتے جیسے اوریجنل سٹوری میں ہاشیراز نے اینڈ پر نیزوکو کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ کچھ لوگ شاید پھر بھی شک کرتے پر سوسائٹی کے میجورٹی موزان کو ایک سپورٹر اور سوسائٹی کا حصہ بنا لیتی۔ پر دوستوں، ان باقی ڈیمنز کا کیا جو موزان نے بنائے تھے؟ اوریجنل ٹائم لائن میں تو موزان لوگوں کو بے رحمی سے مار کر انہیں ڈیمنز بنا دیتا تھا، لیکن اس ٹائم لائن میں موزان ایک سیویئر بن چکا ہے۔ موزان لوگوں کو مارنے کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو کسی لا علاج بیماری سے مر رہے ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ موزان اپنی ایبلٹی ان بیمار انسانوں پر استعمال کرتا تاکہ وہ ایک لمبی زندگی جی سکیں اور اس دردناک بیماری سے آزاد ہو سکیں۔ اس سب کے بدلے موزان کی رسپیکٹ انسانوں کی نظروں میں کسی دیوتا جیسی ہو جاتی۔ ڈیمن پاپولیشن آج کی طرح ہی زندہ ہوتی پر ان کا مقصد تباہی نہیں بلکہ سروائیول ہوتا۔ موزان اپنے ڈیمنز کو کنٹرول کر کے انہیں غلام نہیں بناتا بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دیتا تاکہ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں گھوم سکیں۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ڈیمنز کی انسانوں کو کھانے والی بھوک کا کیا؟ اس ٹائم لائن میں جو ڈیمنز آزاد ہوتے وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک اچھے موزان کے بلڈ سے بنے ہیں۔ انہیں انسانی خون کی وحشی طلب ہی نہیں ہوتی کیونکہ موزان ان کا کریٹر ہے اور اس نے ان کی فطرت میں اچھائی ڈال دی ہے۔ اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ اس
इसका सिंपल सा जवाब है, या तो वो अपनी एनर्जी नेज़ुको की तरह लंबी नींद सोकर पूरी करते, या फिर तमायो और योशिरो की तरह लोगों के डोनेट किया गए थोड़े से खून पर जिंदा रहते। आखिरकार डीमंस इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एक दूसरी नस्ल बन जाते जो उन्हीं के साथ अमन से रहना चाहती है। अब बातें हैं हम इस टाइमलाइन के सबसे क्रेजी पार्ट पर, 12 किज़ुकीज़ का क्या होता। तो ये सिंपल सी बात है, मुजान को अपने साथ कोई आर्मी या 12 मून्स रखने की कोई जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वो किसी इंसान को मार ही नहीं रहा तो उसे बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत। इसका सीधा मतलब ये है कि कोकोशिबो और बाकी 12 मून्स के मेंबर को कभी मुजान का ढेर सारा ब्लड नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा चेंज आता अपर मून 1 यानी कोकोशिबो की लाइफ में। अगर कोकोशिबो कभी डीमन नहीं बनता तो इसका मतलब है कि मिचिकात्सु एक आम इंसान ही रहता, उसके अंदर अपने सगे भाई यूरिची को लेकर वो नफरत और जलन पैदा ही नहीं होती। वो दोनों भाई अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारते और उनका फैमिली बॉन्ड हमेशा बरकरार रहता। सो आगे चलते हैं, अपर मून 2 यानी डोमा का क्या होता। डोमा भाई इस टाइम लाइन में भी एक कल्ट लीडर होता, भले ही उसकी माँ उसके बाप को मारकर खुदकुशी कर लेती, डोमा फिर भी अपना कल्ट चलाता। पर फर्क सिर्फ इतना होता कि डोमा अब अपने फॉलोअर्स को खाता नहीं, तो उसका कल्ट बस एक अजीब सा फैन क्लब बनकर रह जाता जहां बेवकूफ लोग उसकी पूजा करते। ग्योतारो और दाकी का क्या होता। इन भाई बहन की बैक स्टोरी इतनी दर्दनाक थी कि वो मौत के बिल्कुल करीब थे। ओरिजिनल टाइम लाइन में डोमा ने उन्हें डीमन बनाया था, पर इस बार डोमा की जगह मुजान उन्हें ढूंढ निकालता। मुजान उनकी मदद करता, पर रुको, ग्योतारो का माजी इतना बुरा था कि वो मेंटली पूरी तरह बिगड़ चुका था। मुजान को पता होता कि ग्योतारो डीमन बनने के बाद खतरनाक हो सकता है, तो मुजान ग्योतारो के साथ एक स्ट्रिक्ट डील करता। मुजान उसे और दाकी को जिंदा रखने का दूसरा मौका देता, पर इस शर्त पर कि वो अच्छे डीमंस की तरह रहेंगे। अब जब हम देख चुके हैं कि डीमंस का क्या होता, तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये बचता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का क्या होता। भाइयों, इसका जवाब सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। डीमन स्लेयर कॉर्प्स होती ही नहीं। कगाया की फैमिली ने हजारों साल पहले डीमन स्लेयर कॉर्प्स सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि वो मुजान और उसकी तबाही को रोक सकें। पर जब मुजान खून का प्यासा ही नहीं है, तो कगाया की फैमिली को अपनी जिंदगी खतरे में डालने की या कोई कॉर्प्स बनाने की कोई जरूरत ही पेश नहीं आती। इसका सीधा मतलब ये है कि जो हाशिराज यानी कि जिन हाशिराज को हम पसंद करते हैं और जिन हाशिराज को हम जानते हैं, उनका कभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के रूप में वजूद ही नहीं होता। ग्यू, सानमे, ओबनाई ये सब बस एक आम इंसान होते, उन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिलती और उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं होती। तांजीरो और नेज़ुको का वो बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलता। शिनोबु को माउंट नाटागोमा पर कमादो भाई बहन नहीं मिलते। स्वर्ड मिथ विलेज आर्क कभी पेश आता ही नहीं। सबसे बड़ी और सबसे आखिरी डिटेल, यूरिची जो हिस्ट्री का सबसे गुड लेवल और स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर था, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। यूरिची को कभी तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी बीवी के साथ वही सुकून वाली जिंदगी गुजारता जो उसने हमेशा से चाही थी। तो भाइयों, ये थी एक गुड मुजान की तबाही से पाक और सुकून वाली टाइमलाइन। तुम्हें ये पीसफुल व्हाट इफ कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर